ایک زمانے میں ایک پرانے گاؤں جو پہاڑیوں اور ایک پرسکون ندی کے درمیان واقع ہے، جہاں دو خوبصورت ہاتھی رہتے تھے، ایک شوقین بلی جس کا نام پچکی اور ایک خوش مزاج بطخ جس کا نام ڈیزی تھا۔ پچکی ایک سبز آنکھوں کے ساتھ ایک خوبصورت بلی تھی اور ڈیزی ایک چمکدار نارنج چونچ کے ساتھ ایک سفید بطخ تھی۔ ایک صبح جب پچکی گاؤں کے گرد گھوم رہی تھی، اس نے دریا کے کنارے ایک عجیب منظر دیکھا، جہاں ایک سفید بطخ خوشی سے گھوم رہی تھی، چکر لگا رہی تھی اور موجیں کر رہی تھی اور خوشی میں سما نہیں رہی تھی۔ پچکی لاپرواہ بطخ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ متجسس ہو کر وہ احتیاط سے ڈیزی کے پاس پہنچی۔ ہیلو چھوٹی بطخ، تمہیں دریا کے اس حصے میں کیا ملا ہے جو تم اتنی خوش ہو؟ ڈیزی نے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ میں صرف خوبصورت دریا اور دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دن ہے۔ پچکی ڈیزی کے خوش مزاج سے متاثر ہو گئی تھی۔ انہوں نے دن بھر باتیں کی اور کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو جاننے میں دن گزارا۔ پچکی کو ڈیزی کی پانی سے محبت کے بارے میں معلوم ہوا اور ڈیزی نے دریافت کیا کہ پچکی ایک ہنرمند شکاری ہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں خوش تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ گاؤں کا جائزہ لیا۔ پچکی اکثر ڈیزی کے ساتھ دریا کے کنارے تک جاتی تھی، اسے خوبصورتی سے پیدل کرتے ہوئے دیکھتی تھی، جبکہ ڈیزی کبھی کبھی کھیتوں میں گھرتے ہوئے پچکی کے ساتھ تھوڑی دور تک اڑ جاتی تھی۔ گاؤں والوں نے بلی اور بطخ کے درمیان غیر معمولی دوستی کو دیکھا۔ وہ ایک بلی اور بطخ کو بہترین دوستوں کی طرح کھیلتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ اس غیر معمولی جوڑے کو دیکھنے آتے تھے اور ان کا رشتہ ہر اس شخص کے دل کو گرما دیتا تھا جو اسے دیکھنے آتے تھے۔ پچکی اور ڈیزی اکثر بات چیت کرتے، حالانکہ وہ مختلف طریقوں سے بات کرتے تھے۔ پچکی نرمی سے میاؤں کرتی تھی اور ڈیزی جوش و خروش کے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں طوفان آیا تھا، ہوا چل رہی تھی اور تیز بارش برس رہی تھی۔ پچکی جو عام طور پر تلاش کرنا پسند کرتی تھی، پناہ کی تلاش میں گھاس کے ڈھیر کے اندر گھس گئی تھی۔ ڈیزی جو تیز ہواؤں میں زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اپنے دوست کے لیے پریشان ڈیزی نے زور زور سے کہکھیں لگائیں۔ پچکی نے اپنے دوست کی پکار سن کر بڑی بہادری سے ڈیزی کی تلاش میں نکلی۔ بارش نے اس کی کھال کو بھگو دیا تھا اور ہوا نے اسے کپ کپا کر دیا تھا، لیکن پچکی نے ڈیزی کو ڈھونڈنے کا عزم کر رکھا تھا۔ آخر کار پچکی نے ڈیزی کو ندی کے کنارے کے قریب جدوجہد کرتے ہوئے پایا۔ پچکی نے نرمی کے ساتھ ڈیزی کو حوصلہ افزائی کی کہ وہ کسی محفوظ جگہ پر اس کا پیچھا کرے۔ وہ طوفان سے پناہ ڈھونڈتے ہوئے ایک بڑے درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ جیسے ہی بارش تھمی اور بادل صاف ہو گئے، دونوں دوست گرم جوشی سے گلے لگ گئے۔ ان کا بندھن مصیبت کے ذریعے اور بھی مضبوط ہوا، جن کا انہوں نے ایک ساتھ سامنا کیا۔ اس دن سے وہ جانتے تھے کہ ان کی دوستی کچھ غیر معمولی نہیں تھی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، پچکی اور ڈیزی بہتر دوست بنتے رہے۔ وہ ایک ساتھ بوڑھے ہوئے اور یہاں تک کہ کبھی کبھار شرارتیں بھی بانٹتے رہے۔ ان کی دوستی گاؤں میں اتحاد کی علامت بن گئی اور اس طرح بلی اور بطخ کی دوستی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، جس نے بہت سے لوگوں کو اختلاف کو قبول کرنے کی تربیت دی، جو ہر فرد کو منفرد بناتی ہے۔ پچکی اور ڈیزی کی کہانی نے سب کو سکھایا کہ دوستی کی کوئی سرحد نہیں، یہاں تک کہ پرجاتیوں کی بھی نہیں۔ ان کی محبت اور قبولیت کی مثال زندہ رہی، لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ سچی دوستی انتہائی غیر متوقع جگہوں پر مل سکتی ہے۔